اللہ اکبر اللہ اکبر عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج میں اور آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین مسلسل یہودیوں کی جو غیر اخلاقی کردار تھے ان کے، اور جو ان کے اعمال تھے اور ان کی جو مذموم صفات تھیں، ان کو مسلسل اللہ رب العالمین ذکر کیے جا رہے ہیں۔ تو آج میں اور آپ عیسائیوں اور یہودیوں کی ایک مذموم اور صفت پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَن، اور ہرگز نہیں، ترضا، آپ سے راضی ہوں گے، عنکا، آپ سے، الیہود، یہودی، وَلَن نصارا، اور نہ ہی نصارہ، حتیٰ، یہاں تک کہ، تتبع، آپ پیروی کریں، ملتہم، ان کی ملت کی، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہیں کریں گے اس وقت تک یہ آپ سے کبھی بھی نہیں راضی ہوں گے، آپ بے شک جتنا ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آگے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، ان بے شک ہدی اللہ، جو اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے، هو الہدی، حقیقی طور پر وہی ہدایت ہے۔ بے شک آپ اپنی طرف سے جو کچھ مرضی کر لیں، کہیں جی کہ ہمارا راستہ ٹھیک ہے، لیکن جو ٹھیک راستہ ہے وہ اللہ رب العالمین کی جو ہدایت ہے وہی راستہ ٹھیک ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین مخاطب ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے پیروی کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کی، اَهْوَاءَهُمْ، ان یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس چیز کے کہ جاءک، آ چکا ہے آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے، ما لک، تو اس وقت نہیں ہوگا، من اللہ، اللہ رب العالمین سے، من ولی، کوئی آپ کا جو ہے دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک مذموم صفت کا ذکر کیا ہے۔ ان کی صفت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اس وقت تک، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کی دلی تمنا یہ ہے، اس وقت تک یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، آپ سے یہ جو ہے خوش نہیں ہوں گے، جب تک جو ہے آپ ان کی ملت کی پیروی نہیں کریں گے۔ بے شک آپ ان کے سامنے ہزاروں دلائل رکھ دیں، لیکن ان کی کوشش یہ ہے تب ہی آپ سے راضی ہوں گے جب آپ ان کی ملت کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے۔ اور یہ یقیناً اس کی مثال میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یہودیوں کے ایک معتبر عالم دین تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا اور اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ ان کو علم تھا، کیونکہ تورات اور انجیل دونوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود تھی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ میرا ذکر ذرا، میری پوزیشن میرے لوگوں سے پوچھیں جن کے اندر میں پہلے رہ کر آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودیوں کے سردار تھے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے درمیان عبداللہ بن سلام کیسے رہا ہے؟ تو انہوں نے تعریفات کے پل باندھ دیے، بڑا ہی کمال کا وہ انسان ہے۔ لیکن جو ہی باہر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کے بعد ان کے نکلے اور اسلام کا اعلان کیا تو نفرتوں کے انہوں نے پل باندھ دیے۔ دیکھیں، اسلام لانے سے پہلے وہ کہہ رہے تھے بڑے ہی کمال کے انسان ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، لیکن جو ہی جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کا اعلان کیا، تو وہی سردار جو ان کی تعریفات کر رہے تھے ان سے جو ہے بگڑ گیا اور ان کے نفرتوں کے پل باندھنا شروع ہوئے کہ اس جیسا تو جو ہے بدبخت انسان ہی کوئی نہیں ہے۔
تو یہ اللہ رب العالمین نے بات یہاں پر سمجھائی ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی اور عیسائی اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، لیکن ہمارے لیے یہ اس کے اندر سبق ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ آپ نے اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کے خواہشات کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، تو اس وقت جو ہے پھر آپ کا کوئی مددگار اور نہ ہی کوئی دوست ہوگا۔ تو اس سے مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، لیکن مراد اس سے امت ہے کہ ہم نے کسی کی خواہشات کو نہیں دیکھنا کہ کسی کی خواہش کیا کہہ رہی ہے، چاہے اس کی اچھی خواہش اسلام کے مقابلے کے اندر ہو، لیکن اس کی خواہش کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اسلام پہلے درجے کے اوپر ہے، اسلام کا مقام اور مرتبہ پہلے نمبر کے اوپر ہے۔ کسی کی خواہشات کتنی ہی اچھی ہوں لیکن اسلام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی اس آیت مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد ہماری حدیث مبارکہ کا درس ہے۔ تو آج کی جو ہماری حدیث مبارکہ ہے اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا تذکرہ جو ہے تعارف پیچھے گزر چکا ہے پہلی حدیث کے اندر۔ قال، یہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہور انائکم، طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی ایک کے برتن کی پاکی ہے، اذا جب ولغ ڈال دے، فیہ اس برتن کے اندر، تم میں سے کسی ایک کے برتن کے اندر، الکلب کتا، یعنی تم میں سے کسی ایک کے برتن کے اندر کتا منہ ڈال دے، اس چیز کو جھوٹا کر دے، اس برتن کو جھوٹا کر دے، تو اس کی پاکی تم نے کیسے کرنی ہے؟ فرمایا ان یغسلہ 7 مرات، یہ کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس برتن کو 7 مرتبہ دو۔ اور آگے فرمایا اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ جب آپ نے برتن کو 7 مرتبہ دھونا ہے تو پہلی مرتبہ آپ نے اچھی طرح مٹی کے ساتھ اس برتن کو دھونا ہے، تب جا کر جو ہے وہ کتے کے جو جراثیم ہیں اس کے لعاب کے ذریعے جو اس برتن کے اندر جراثیم آئے ہیں وہ تب ختم ہوں گے کہ آپ نے 7 مرتبہ برتن کو دھونا ہے، اور اس کے بعد پہلی مرتبہ اس کے اندر شرط یہ ہے کہ آپ نے مٹی کے ساتھ دھونا ہے۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے۔ وفی لفظ لہ، اور اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک اور روایت اسی کے مطابق لائی ہے، اسی سے ملتی جلتی، اس کے اندر کیا ہے؟ فلیریقہ، اور جو تمہارے کتا جو ہے جس برتن کے اندر منہ ڈالے گا اس کے اندر جو بھی چیز ہے اس برتن کے اندر وہ آپ نے ہنڈیل دینی ہے، گرا دینی ہے، اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس روایت کے اندر یہ چیز ہے۔ وللترمذی، اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ لائی ہے کہ اخراہن او اولاہن بالتراب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ صحابی رسول جو بیان کرنے والے ہیں ان کو اس بات کے اندر شک ہو گیا کہ مجھے یاد نہیں رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھونے کا حکم دیا اس برتن کو، یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ دھونا ہے، یعنی 7 مرتبہ آپ نے دھونا تو ہے لیکن پہلی مرتبہ آپ نے مٹی کے ساتھ دھونا ہے یا آخری مرتبہ دھونا ہے، یہ راوی کا شک ہے۔ تو لہٰذا شارحین کرام انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کافی جو ہے محدثین کرام سے یہی عمل ملتا ہے، ان کا قول یہی ملتا ہے کہ آپ نے برتن کو پہلی مرتبہ ہی مٹی کے ساتھ دھونا ہے، آخر کے اندر نہیں دھونا، بلکہ پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ، باقی آپ جس چیز سے جو صابن یا جس طرح بھی آج اشیاء چل رہی ہیں جدید آپ کا طریقہ ہے اس سے آپ دھو سکتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے مجھے اور آپ کو کئی ایک مسائل ملتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ مجھے اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس کا لعاب اگر ناپاک ہے، اگر وہ کسی برتن کے اندر ڈال دیتا ہے منہ تو وہ چیز نجس ہو جاتی ہے، تو اس کا جسم یا وہ خود بذات خود جو ہے
بالاولا جو ہے ناپاک اور حرام جانور ہے۔ دوسرا مسئلہ مجھے اور آپ کو اس بات سے، اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم میں سے کسی ایک کے برتن کے اندر کتا منہ ڈال دیتا ہے تو حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر مجھے اور آپ کو جو رہنمائی دی گئی ہے کہ 7 مرتبہ میں نے اور آپ نے اس برتن کو دھونا ہے، اور شارحین نے لکھا ہے کہ 7 مرتبہ دھونا واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 2-3 مرتبہ کہیں جی دھونے کے بعد کہیں جی کہ آپ مطمئن ہیں ہم نے ختم کر دینے، بلکہ حدیث کے اندر جو آیا ہے کہ 7 مرتبہ یہ آپ نے دھونا ہے تو آپ نے 7 مرتبہ مکمل طور پر اس کو دھونا ہی ہے۔ تیسرا مسئلہ مجھے اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اس برتن کے اندر جو بھی چیز ہے آپ نے کتے کے منہ ڈالنے کے بعد اس چیز کو ہنڈیل دینا ہے، گرا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث سے بعض جو ہے مفسرین کرام نے اور اطباء نے سائنس کے لحاظ سے بھی یہ لکھا ہے کہ مٹی کے ساتھ دھونا، بعض نے کہا ہے جی کہ اگر مٹی کے ساتھ نہ بھی دھویا جائے تو پھر بھی جو ہے جائز ہے، دھو سکتے ہیں آپ جو عام آپ کے روٹین کے اندر جو صابن یا جو بھی چیز چل رہی ہے، لیکن اطباء نے سائنسی لحاظ سے لکھا ہے کہ مٹی کے ساتھ ہی بہتر ہے، کیونکہ سائنسی تجربہ کیا گیا ہے کہ جو اس طرح جراثیم مٹی کو جو ہے مٹی جس طرح جراثیم کو ختم کرتی ہے، اس طرح کوئی دوسری چیز جو ہے جراثیم کو ختم نہیں کر سکتی، لہٰذا آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ نے مٹی کے ساتھ دھونا، وہ آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو یہ دوسرا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ